بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اکرام، ماہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ماہ مقدس میں بھی اس ماہ مقدس کے مطابق موضوعات کی سلیکشن کر کے ہم اپنے ناظرین تک اسلام کی حقانیت، اہل سنت و جماعت کی حقانیت کو واضح کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے آج ہم اس موضوع پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا صفر معاذ اللہ منحوس مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خیر اور شر اس کو خداوند قدوس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک واضح فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے۔ اور دوسرے قرآن مجید کی آیت اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اب ان دو آیات کی روشنی میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ اس چیز کی وجہ سے مجھے برائی آئی، فلاں کی وجہ سے برائی آئی، اس زمانے کی وجہ سے برائی آئی۔ تو قرآن و سنت نے اس بات کا انکار کیا۔ سفر کے بارے میں اگر ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے کچھ نظریات تھے جو نسل در نسل آگے آئے، اور پھر اسلام کے اندر بھی اس کے کچھ اثرات نظر آئے۔ سفر پہلے تو اس کی وجہ تسمیہ سے ہی دیکھا جائے تو تفسیر ابن کثیر کی اس وضاحت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 346 ہے اور 347۔ یہاں پر ان عدت الشہور اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں سمیہ بذالک لخلو بیوتہم منہم حین یخرجون للقتال والاسفار یقال سفر المکان۔ کہتے ہیں کہ اس کو سفر اس لیے کہا جاتا تھا کہ جو مشرکین مکہ یا باقی عرب کے جو اہل عرب لوگ تھے وہ اس مہینے کے اندر جنگ کے لیے نکل جاتے تھے، سفر کے لیے نکل جاتے تھے، ان کے مکان خالی ہو جاتے تھے، اس لیے پھر اس کا نام جو ہے وہ سفر پڑ گیا۔ اب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ لسان العرب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اہل عرب قبائل پر چڑھائی کرتے تھے لڑائی کے لیے، جنگ و جدل کے لیے، کیونکہ پہلے انہیں روکا جاتا تھا حرمت کے مہینوں کی وجہ سے، اور پھر جو ہے وہ جنگ و جدل میں مصروف ہوتے تھے، اس لیے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس ماہ مقدس کو سفر کہا جانے لگا۔ اور عمدۃ القاری کے مطابق صفیریہ نامی ایک بستی تھی، وہاں سے لوگ تجارت کے لیے، اپنا مال خریدنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، تو ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہا جاتا تھا۔ اب یہ کافروں کے اندر، مشرکوں کے اندر اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہ گھروں کو خالی کرنا، جنگ و جدال، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ تو وہ عورتیں یہ کہہ دیا کرتی تھیں کہ چونکہ گھروں سے سارے چلے گئے ہیں تو اب گھر خالی ہو چکے ہیں، تو وہ کوئی فنکشن نہیں رکھتے تھے، کوئی پروگرام نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ وہاں سے کنسیپٹ اور تصور لیا گیا ہے جو زمانہ جاہلیت کا تھا، مسلمانوں کے اندر بھی یہ جاری و ساری ہو گیا۔ پھر ایک حدیث بھی گھڑی ہوئی لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے سفر کے
جانے کی خبر دی میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو مولا علی قاری کہتے ہیں لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ کوئی تصور گھڑتے ہیں تو وہ ساتھ اپنے تصور کو پختہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ایسی گھڑ لیتے ہیں، تو یہ بھی انہی باتوں میں سے ہے کہ مولا علی قاری کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ گویا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تصور پایا جاتا تھا اس سفر کے حوالے سے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں ایک زمانہ ایک وقت ہے، اس وقت کو برا نہ کہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے، اور اپنے گرد و پیش میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھی اس بات سے نکالنا ہے کہ سفر کے اندر نحوست کا یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ اس زمانے کو آپ ایک منحوس زمانہ جو سمجھ رہے ہیں، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کے اندر یہ حدیث روایت کی گئی ہے اور حدیث قدسی ہے، قال اللہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے تکلیف دی ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میں ہی ہوں جو راتوں کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہوں۔ تو زمانے کو برا کہو گے تو اللہ پاک اس سے ناراض ہو رہا ہے اس حدیث پاک کے مطابق۔ تو اس لیے اس مہینے کو جو آپ لوگ اس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ منحوس ہے، یہ اس حدیث کی روح سے بھی غلط ہے۔ اور پھر اس کا تو نام لے کر حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ اس سے منع کیا گیا کہ سفر کے بارے میں تمہاری بدشگونیاں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں واضح حدیثیں ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مشکات نے ساری حدیثیں جو ہے نا یہ جمع کر دی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرض متعدی نہیں ہے کہ جا کہا جاتا ہے جی میں مریض ہوا تو وہ بھی مریض ہو جائے گا، تو اڑ کر کوئی مرض لگنے والا نہیں ہے کہ یہاں سے اڑ کر وہاں اس کو لگ گیا۔ اور پھر اسی طرح پرندہ یعنی جو الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس پرندے کے اندر یہ بھی کوئی ایسی جو تمہارے سامنے کسی پرندے کی اور الو کی یہ بھی کوئی نحوست نہیں ہے، ولا سفرا، اور تمہارے لیے سفر کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا حامۃ ولا سفرا، کہ مرض اڑ کر نہیں لگتا اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی کوئی کسی قسم کی نحوست اور بدشگونی نہیں ہے، اور سفر کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا سفرا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، الو کی کوئی نحوست اس لحاظ سے نہیں ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ فلاں جگہ پہ چاند جائے گا، ستارہ جائے گا کسی برج میں، پھر بارش ہوگی، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہ بھی تمہارا کنسپٹ غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے سفر بھی کچھ نہیں ہے، یعنی سفر کی کوئی نحوست نہیں ہے جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ منحوس ہے۔ حضرت جابر بھی روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار سے سنا لا عدوى ولا سفرا، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی سفر کے اندر جو ہے اس طریقے کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ معاذ اللہ اس کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں۔ یہ واضح حدیثیں ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کا عقیدہ باطلہ ہے کہ جو سفر کے بارے میں انہوں نے گڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح بہار شریعت کے اندر یہ واضح طور پر امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس حوالے سمجھنے کے حوالے سے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کا آخری چہارشنبہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے، لوگ اپنے کاروبار بند کرتے ہیں، سیر و تفریح شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض شدت کے ساتھ تھا، وہ باتیں خلاف واقعہ ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں، بلکہ حدیث شریف کا ارشاد ہے لا سفرا، کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، ایسی تمام خرافات کو رد کرتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ دو چیزیں بیان کی، ایک تو سفر کے آخری بدھ کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب سفر کے آخری بدھ میں جو ہے وہ پوریاں پکا کر تقسیم کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور آخری بدھ کو ٹھیک ہوئے تھے۔ تو یہ بات بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور بلکہ بعض کتابوں کے اندر مدارج نبوت کے لحاظ سے دیکھا جائے
تو بدھ کے دن تو یہ جو کہتے ہیں تو وہ تو بیماری میں شدت آئی تھی، اور یہودیوں نے معاذ اللہ مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کی تھیں، تو وہ کنسیپٹ وہاں سے لیا گیا اور ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بہت غلط قسم کا آ گیا، تو اس لحاظ سے بھی یہ غلط ہے۔ اور باقی جو سفر نہ کرنا، کوئی شادی وغیرہ کا نہ پروگرام کرنا، تو یہاں یہ بھی الکامل تاریخ کی کتاب ہے، اس کے مطابق تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے، عنہا کی شادی، وہ اسی مہینے کے اندر ہوئی الکامل کے مطابق۔ حضرت خالد بن ولید ایمان لائے اسی مہینے کے اندر، یہ خوشی کی بات تھی، اور پھر مدائن فتح ہوا تو وہ سفر کے اندر ہوا۔ تو ان تمام دلائل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سفر کے لحاظ سے کوئی منحوس چیز ایسی نہیں ہے، نحوست کوئی نہیں ہے جس کو ہم نے گھڑ لیا ہے۔ خاص طور پر گاؤں کے لوگ 13 تیزی کی بات کرتے ہیں کہ جو پہلے 13 دن ہیں یہ بڑے منحوس ہیں، ان کے اندر تو بہت ساری بیماریاں جو آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو یہ تمام باتیں ان کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں صاف ستھرا ماحول دیا ہے اور نحوست سے پاک ماحول دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔